مرزا غلام احمد قادیانی کی کیا حیثیت ہے، مسلمہ کذاب کی کیا حیثیت ہے، اسرت امت مسلمہ نے اس طرح مسترد کیا ہے کہ آج ان کا نام گالی بن گیا ہے۔ اس ملک میں مرزائیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو قانون ہے، وہ ضابطہ ہے جو موجود ہے، مسلمہ کذاب اس کا جو حشر ہوا اور اس حشر کے پس منظر میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے وہ اپنی جگہ میں اس کو اس کے لیے علماء اکرام سنتے اور اسے بیان کریں۔ میں چیلنج کے طور پر بیان کر رہا ہوں، جن آپ میں سے جن دوستوں کا کسی طرح یارانہ اٹھنا بیٹھنا ہے کسی شیعہ سے، اثنا عشریوں میں سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ڈیرے دار ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے سامنے بھی یہ جملہ بیان کریں اور ایک جملہ اور میں نے کہنا ہے وہ بھی بیان کریں۔ یہ جملہ کہ محمد کو خاتم النبیین مانتے ہو، وہ کہیں جی مانتے ہیں۔ ان کا معنی یہ ہے کہ نبوت کی تمام صفات لازمہ کے اعتبار سے محمد آخری نبی ہیں، نبوت کی صفات لازمہ میں سے کوئی صفت بھی حضور کے بعد کسی میں نہیں پائی جائے گی۔ اس کو کیوں سمجھ لیں بھائی عبدالجبار صاحب کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات لازمہ میں سے کوئی صفت اللہ کے سوا کسی میں اگر مانا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ صفات لازمہ کیا ہیں؟ خلق ہے، علم ہے، قدرت ہے، یہ سب صفات چھ صفات کا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے آخری نبی۔ صفات لازمہ کیا ہے؟ نبی مامور من اللہ ہوتا ہے، نبی موحی الیہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی قابل مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو کامل بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر پیغمبر دو عالم کے بعد کوئی شخص حضور کے بعد کسی اور کو مامور من اللہ مانے، ختم نبوت کا منکر ہے، معصوم عن الخطا مانے، ختم نبوت کا منکر ہے، اس کو موحی الیہ مانے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اسے مفترض الطاعت مانے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ہم پورے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، مولانا فہیم الحسن تھانوی اور مولانا رحمت الرحمان صاحب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آؤ کہیں بیٹھو ہمارے ساتھ گفتگو کرو اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مامور من اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موحی الیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مفترض الطاعت ہیں۔ آپ کے بعد کوئی آدمی کسی ایک کو، دو کو، 10 کو، 12 کو، 15 کو، 50 کو، 100 کو، کسی کو بھی اگر پیغمبر دو عالم کے بعد ان صفات کا متصف اور ان صفات کا حامل مانے گا، ہم اسے ختم نبوت کا منکر کہیں گے اور خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کرتے رہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ تم نے حضرت علی کو موحی الیہ مانا، تم نے حضرت حسن کو موحی الیہ مانا، تم نے حضرت حسین کو مانا، تم نے حضرت زین العابدین کو مانا، تم نے حضرت جعفر صادق کو مانا، اس سے پہلے حضرت محمد باقر کو مانا، پھر تم نے موسیٰ کاظم کو مانا، پھر تم نے علی رضا کو مانا، پھر تم نے علی تقی کو مانا، پھر نقی کو مانا، پھر حسن عسکری کو مانا، اور پھر ایک اور کو مانا جو اب تک ڈھونڈے سے نہیں مل رہا۔ یہ بات یاد رکھو، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب موحی الیہ نہیں تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، یہ مامور من اللہ نہیں تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی موحی الیہ اور مامور من اللہ ماننے والا شخص
دارا اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر زیغ اسلام حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ کلپ لے لے، مولانا عطیق الرحمان صاحب اس کو عام کرے، میری ذمہ داری پہ عام کرے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، عام کریں، اپنے خطبات جمعہ میں بیان کریں، اپنے ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کا یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، وہ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ کلپ رکھو، اور اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے پھر آنے کو تیار ہوں۔